دیکھیں میں تو ایک ہی لیڈر کو مانا ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا؟ مدینہ کے دونوں طرف سپر پاورز تھیں، دنیا بٹی ہوئی تھی دو سپر پاورز میں، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر۔ انہوں نے، میں لوگوں اپنے نوجوانوں کو بتاتا ہوں کہ ہم نے تو ان سے سیکھنا ہے نا، ہمیں تو قرآن میں حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو۔ انہوں نے دونوں سپر پاورز کے سربراہ کو خط لکھا جب تھوڑے سے مسلمان تھے کہ میں اللہ کا سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور آپ اگر یہ اس پہ چلیں گے تو آپ کی بہتری ہے۔ تو ہم تو اس کے امتی ہیں۔ میں تو یہ مانتا ہی نہیں کہ آپ کسی کے سامنے جو مرضی آپ کے حالات ہو، یہ تو 22 کروڑ لوگوں کو، اس کے سربراہ کو کسی کے سامنے پرچی پکڑ کے کھڑا ہونا کہ جی میں کوئی پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا پرچی سے گرا میرے کو غلطی نہ ہو جائے، وہ 22 کروڑ لوگوں کی ذلت ہے، اور یہ مسلمانوں کی ذلت ہے جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ اور اس ملک کا جو میرا لیڈر جس کو میں مانتا ہوں قائد اعظم تھے۔ آپ قائد اعظم کی ساری کتابیں پڑھ لیں جو ان کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، جو بھی ان کا دشمن تھا ان کی عزت کرتا تھا۔ غلام ہندوستان میں انگریز ان کو عزت سے دیکھتا تھا کیونکہ خوددار تھے۔ دیکھیں میں اپنا میرا گھر بن رہا تھا تو بڑی دیر 20 سال کی بات ہے، تو بڑی گرمی تھی، دوپہر کو جولائی کا مہینہ تھا، اور ایک مزدور باقی بھی کام کر رہے تھے۔ ایک مزدور میں دیکھ رہا دور سے، تو وہ اس کی قمیض پسینہ پسینہ ہوئی تھی، باقی ریسٹ کرتے تھے، پانی پیتے تھے، وہ مسلسل کام کرتا گیا۔ میں نے جب کام ختم ہوا اس کے بعد میں نے اس کے پاس آیا، میں نے کہا دیکھو، اس کو میں نے کوئی پیسے دیے، میں نے کہا میں بڑا آج متاثر ہوا ہوں کہ تمہاری جس طرح تم نے کام کیا۔ اس نے میرے پیسے پکڑ کے اس نے واپس کر دیا، کہتا ہے جس کے لیے میں مزدوری کر رہا ہوں اس کے پیسے مجھے ملتے ہیں، اس کے لیے میں نے کام نہیں کیا۔ اب ہوا کیا، اس آدمی تھا مزدور، میرے دل میں اس کی عزت کدھر سے کدھر چلی گئی، کیونکہ جو ایک انسان میں غیرت ہوتی ہے نا، دنیا اس کی عزت کرتی ہے۔ یہ نہیں تھی کہ وہ مزدور تھا، وہ اپنی عزت اس کی پیاری تھی کہ میں کیوں کسی سے پیسے لوں۔ جاپان کے اندر آپ ویٹرز کو ٹپ نہیں دے سکتے، خوددار قوم ہے، اور دنیا میں لیتے ہیں ٹپ، جاپان میں نہیں وہ ٹپ لیتے۔ وہ کہتے جی ہم نے تو جس کے لیے ہمیں پیسے مل رہے ہیں۔ میں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ہی اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ بیگرز آر ناٹ چوزرز، کیونکہ ہم مقروض ہیں، ہمیں غلامی کرنی پڑے گی۔ یہ ایک جو اچکن سلوا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ جب ایسی بات کرتا ہے، مجھے بتاؤ کہ قوم کدھر رہ جاتی ہے؟ جب ہمارا وہ جو پہلے 3 دفعہ وزیر اعظم، وہ جا کے جب پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے پرچیاں لے کے بیٹھ کے بات کرتا ہے، تو سوچے گے کہ قوم کیا سمجھتی ہے، کہ وہ اپنی اس کی سیلف اسٹیم کدھر جاتی ہے، اس کی عزت نفس کدھر جاتی ہے۔ تو دیکھیں ہم اس لیڈر کے ساتھ ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے ہمیں دنیا کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا کوئی لیڈر نہیں آیا۔ اور میں اس لیے اپنی قوم کو، نوجوانوں کو سیرت نبی پر پڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ رحمت للعالمین اتھارٹی میں سیرت نبی اس لیے کہ ان سے بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں آیا تھا، جو ان کے ارد گرد تھے وہ لیڈر بن گئے تھے، اور وہ ساروں کے اگر نچوڑ کدھر کیا ان کے دلوں میں ڈالا تھا، لا الہ الا اللہ۔